السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ریمبو جو کہ عائشہ اکرام کے دوست ہیں ان کو اریسٹ کر لیا ہے۔ ان کے کہنا یہ ہے کہ ان کی عائشہ اکرام سے لڑائی ہوئی اور عائشہ اکرام نے ریمبو سے کہا کہ جو میں کہوں گی وہ کرنا پڑے گا اور ایسا نہیں کیا تو جیل میں ڈال دوں گی۔ لیکن عائشہ اکرام اور ریمبو کی ایک آڈیو لیک ہوئی جس سے سن کر لگ ہی نہیں رہا کہ ان کے بیچ میں کوئی لڑائی ہوئی، اور لوگوں نے اقرار الحسن کو خوب برا بھلا کہا۔ لیکن اقرار الحسن کا کہنا ہے کہ انہوں نے عائشہ کو اپنی بہن کہا، لیکن پتہ نہیں انہوں نے پیسے کی خاطر کتنے لوگوں کی زندگی برباد کر دی۔ اقرار الحسن نے ایک ٹویٹ کرا جس میں انہوں نے کہا، میں معافی مانگتا ہوں کہ عائشہ اکرام کے ساتھ کھڑا ہوا۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کو بہن کہا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا جس نے خود کو سر عام ننگا کرنے والوں کے ساتھ ہی سودے بازی شروع کر دی۔ ایسا تو جسم فروش عورتیں بھی نہیں کرتی۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن اس نے اپنی عزت کی قیمت لگا کر اس سے بھی زیادہ غلط کیا۔ اللہ کی وحدانیت کی قسم، اس معاملے میں میری کوئی عزت یا انا نہیں تھی۔ لوگوں کی گالیاں کھا کر بھی میں نے صرف اس لیے اس کا ساتھ دیا کیونکہ میں صدقے دل سے یہ سوچتا تھا کہ اس کا کردار اللہ اور اس کا معاملہ ہے۔ لیکن اب تو وہ جھوٹے سچے ملزموں سے 5-5 لاکھ لے کر ان سے ڈیل کر کے ان پر ظلم کرنے جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ گرفتار ملزمان میں سے اکثریت غریب لوگ ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کبھی بھی کوئی اچھا کام لیا ہے تو اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیں۔ مجھ سے ظالم اور مظلوم میں فرق کرنے میں بھول ہوئی۔ میں یہ ویڈیو آپ سب سے غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بنا رہا ہوں۔ کوئی اگر نہیں، کوئی لیکن، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں۔ ہو سکے تو میں نے پچھلے 8-10 برس میں جو کام کیا دیانتداری کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، اس کام کے صدقے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ عائشہ اکرام اور ریمبو کی جو حالیہ آڈیو سامنے آئی جس میں وہ گرفتار ملزمان کی رہائی کے اور ان سے ڈیل کرنے کے بدلے 5-5 لاکھ روپے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، میں جس چیز پر عائشہ کے ساتھ کھڑا تھا وہ لمحہ تھا جب اس کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی گئی، جب اس کے کپڑے پھاڑے گئے۔ بعد میں بھی اس کی کچھ جھوٹی سچی ویڈیوز جب سامنے آئی تو بھی میرا یہ خیال تھا کہ اس کا کردار اس کے اللہ کا معاملہ ہے، مگر جو اس کے ساتھ ہوا وہ ظلم تھا۔ ریمبو اور یہ دونوں اب آپس میں لگ رہا ہے بہت دشمنی ہے، لیکن اس آڈیو میں کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں۔ تو یہ پیسوں کی ہوس اللہ جانے کتنے لوگوں کو برباد کرے گی۔ عائشہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے آپ کو بہن کہا تھا، مگر شاید زندگی میں یہ پہلا موقع ہوگا کہ میں اس ٹائٹل کو آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں کم سے کم نہیں جوڑنا چاہوں گا۔ پھر بھی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ راست پر لے کر آئے۔ میں پھر ایک بار پوری قوم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ہو سکے جو چھوٹے موٹے کام میں نے پچھلے 8-10 برس میں کیے، اور اس میں بھی اللہ کی قسم میری کوئی بددیانتی نہیں تھی، اور یہ الزام مجھ پر بالکل نہیں لگنا چاہیے کہ اس میں خدا نخواستہ اپنے ملک کو بدنام کرنے کی کوئی کوشش۔ بیٹی والی بات کو بہت اچھا لگا۔ میرے گھر میں 2 بیٹیاں ہیں میرے بھائی کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ وہ مجھ سے اور میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں، لیکن وہ بات کس تناظر میں تھی کہ یار اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا نہ خواستہ، مگر اس کو بھی الٹ رنگ دیا گیا، پاکستان کی بدنامی کی بات کی گئی۔ یہی مروں گا اور اسی ملک کو ٹھیک کرنے کی انشاءاللہ آخری سانس تک کوشش کرتا رہوں گا۔ پاکستان میرے جیسے کسی انسان کی اوقات نہیں ہے کہ اس کو بدنام کر سکے۔ میرا کام ہے واقعے کو رپورٹ کرنا، میں نے دیانتداری سے اس واقعے کو رپورٹ کیا، لیکن ہوس، لالچ، آپ کچھ اور نہ سوچتی عائشہ، آپ صرف یہ سوچتی کہ ایک انسان چند ایک میسیج ہے مجھے جس میں کہا کہ بھائی آپ کا بہت شکریہ، پورا پاکستان تکلیف کر رہا ہے لیکن آپ میرے ساتھ کھڑے، آپ کو میرا بیان رکھنا چاہیے تھا، پیسے چاہیے تھے، میں حاضر تھا۔ میرے لیے بڑا مشکل وقت ہے یہ بھی، اور پچھلے 3-4 مہینے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، مجھے نہیں لگتا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، پیسہ کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے لوگوں کی زندگی میں۔ میری ٹیم کے لوگ، میرا پروڈیوسر، میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹر 8 سال میرے ساتھ رہے،
میں نے بہت کوشش کی کہ ان کو اچھا انسان بنا سکوں. عملی طور پر لیڈ کرتے ہوئے ہر مہینے کتنے لوگوں کی مدد کرتے تھے. خدا کی قسم میں کبھی اپنے ہاتھ سے پیسے نہیں دیتا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو دوں اور ان سے کہوں کہ یہ تقسیم کریں مختلف فیملیز میں, چاہے وہ راشن کے پیسے ہیں, چاہے وہ تعلیم ہے بچیوں کی, چاہے وہ کسی کے گھر کا کرایہ ہے, کہ یہ اچھے لوگ بن کر رہے ہیں, ان کو لگے کہ یار ہمارا باس اچھا انسان ہے, ہم نے 2 نمبری نہیں کرنی. اور الٹیمیٹلی انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہ جس میں وہ ٹیم سریام کے نام پر, میرے نام پر سودے بازی کر رہے ہیں لوگوں سے. اس کو بھی میں نے کہا